نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہمارا سبق نماز کے حوالے سے چل رہا تھا۔ قیام تک ہم پہنچ گئے تھے کہ جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے تو قبلہ رخ ہو کر سیدھے کھڑے ہونا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھانا ہے۔ اس کے بعد ہم دعائے استفتاح پڑھیں گے، نماز شروع کرنے کی دعا۔ اس میں معروف تو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک یہ والی، اس کے علاوہ ایک اور بہت جامع دعا ہے، مل کر پڑھیں گے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ بظاہر تو تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، لمبی لگ رہی ہے، لیکن اس کے جو معنی ہے وہ بہت جامع ہے۔ سن لیجئے۔ اے اللہ، تم میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے، اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، اور اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے ایسے دھو ڈال جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دھو دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی جامع دعا ہے، ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اور دوسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی میں نے دعائیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، مزید اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے معنی بھی سیکھنے چاہیے، اور سب سے بڑی بات ان کے الفاظ کی درستگی بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں عربی زبان میں۔ کون سی زبان میں؟ پنجابی میں، اردو میں، کسی اور زبان میں؟ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو یہ کون سا لفظ ہے، عربی کا یا پنجابی کا؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں نہ کہتے۔ تو عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اگر صحیح بولیں گے تو اس کا معنی بھی صحیح ہوگا، اگر غلط ادائیگی کریں گے تو اس کا معنی بھی غلط ہی ہوگا نا۔ تو یہ نماز کا جو سبق میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، یہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ ہماری اتنی زندگی گزر گئی ہے، 60 سال 70 سال، لیکن ہمارے نماز کے الفاظ درست نہیں ہوتے۔ اگر برا محسوس نہ کریں، ابھی کسی کو اٹھا کے پوچھا جائے نا جی ذرا تھوڑا سناؤ سبق نماز دا، قاری صاحب جان دیو، پردہ رہن دیو، جے ہو جی آندی بس اللہ قبول کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں نماز کا سبق سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور اتنی اہم عبادت ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے الفاظ ہی درست نہ ہوئے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کو سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی۔ میں ادھر موجود ہوں، کسی وقت آپ مجھ سے ڈائریکٹ مل کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرا موبائل نمبر لے لیں، میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں، کال کر کے واٹس ایپ پہ جیسے بھی سیکھیں ضرور،
نماز کے الفاظ کی ادائیگی صحیح ہونا بہت ضروری ہے. باقی چیزیں ہم نے قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ باتیں بھی سیکھیں. یہ عبادت اگر ہماری درست ہوگی نا تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. چھوٹی موٹی لغزش. نماز بالکل درست ہونی چاہیے اور عین سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات اور، نماز کے وقت لباس جو ہے نا ہمارا، میں نے عرض کیا تھا کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے. لیکن ایک اشارہ کسی دوست نے کیا تھا کہ اکثر ہمارے نوجوان ساتھی جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کا لباس بہت شارٹ کٹ ہوتا ہے. پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، شرٹ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، اور بسا اوقات شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ رکوع جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی کمر ننگی ہو جاتی ہے. تو یہ نماز کا ادب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آنا ہے تو زینت کو لازم کرو، زینت کو پکڑ لو، یعنی خوبصورتی لے کر آؤ. ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں تو کتنی اچھی ڈریسنگ کر کے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو سونے والا لباس پہن کے آ جاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے. یہ نماز کا ادب نہیں ہے. نماز کے لیے آنا ہے پاک صاف ستھرا بہترین لباس پہن کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، بن ٹھن کے آئیں. کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور ایسی آنکھیں ملتے ہوئے چھٹا مارا منہ پہ چلو جی وضو کیا تو آگے نہیں. خوبصورت بن کے آئیں، مسجد میں صاف ستھرے بن کے آئیں، بہترین لباس پہن کے آنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور کسی ساتھی نے اشارہ کیا تھا، ہاں صف بندی کے حوالے سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بعض بھائی اپنے ہاتھوں کے اتنا زیادہ یا ایسے کونیوں کو کھول لیتے ہیں وہ دوسروں کو کونیاں لگتی ہیں. نماز میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. صف بندی کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کو کھولیں، ہماری صف بندی بہترین ہو جائے گی. پاؤں سے پاؤں بھی مل جائے گا، کندھے سے کندھا بھی مل جائے گا، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. مقصد ہے ایزی ہو کے کھڑے ہو، لیکن صف بندی خلا درمیان میں ہونا چاہیے. بس یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ہماری صف کے درمیان میں، ہمارے پاؤں کے درمیان میں فاصلہ ہوگا، خلا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا. یہ شیطان ہے نا، آ کے ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے. میں تب پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال کہیں چلا جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ شیطان لے کے جاتا ہے. شیطان کو موقع نہ دیں. بس اپنے آپ کو آپ اس طریقے سے کھڑا کریں، دوسروں کے ساتھ مل کے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اگر ہم مل جل کر کھڑے ہوں گے تو ہمارے دلوں میں اللہ محبت بھی ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.